میری بہن آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائے، جتنا بھی خود کو آئیڈیلائز کر لے، جتنا بھی براڈ مائنڈڈ ہو جائے، آپ کے ضمیر کی آواز تو حیا ہی رہے گی. آپ کا ضمیر مطمئن ہی حیا سے ہوگا. شارٹس پہن کر، ٹائٹ لباس پہن کر، جینز وغیرہ کیری کر کے آپ اٹریکٹیو تو لگ سکتی ہو، پر کبھی بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتی. ابھی آپ نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو کچھ عرصے بعد خود ہی مان جائیں گی اس بات کو. کیونکہ آپ کو نا کسی کمپنی نے نہیں بنایا، شوبز کے کسی ڈائریکٹر نے نہیں بنایا. آپ کو جس نے بنایا ہے نا، اس نے آپ کی خوبصورتی حیا میں رکھی ہے. اب دنیا والوں کی خاطر اگر تم حیا کی خوبصورتی کو اگنور کرو گی تو تم اٹریکٹیو لگ سکتی ہو، ڈیشنگ لگ سکتی ہو، بٹ آپ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگ سکتی. کیونکہ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، خود کو چھپانے میں. جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے نا، ایسی عورت پر اللہ غیرت کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈالتا ہے ایسی عورت کا. وہ جہاں سے گزرتی ہے نا تو لوگ اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچتے کہ کاش یہ ہاتھ آ جائے تو مزہ آ جائے، بلکہ ان کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں اپنی سوچ کو فالو کر کے، اپنی مرضی کی ڈریسنگ کر کے، اس ڈریسنگ کو اگنور کر کے جو کہ اسلام تمہیں پہنانا چاہ رہا ہے، جس میں تمہاری عزت ہے، تمہارے ایمان کی بقا ہے، تمہاری سیلف ریسپیکٹ ہے. ایسے بہترین لباس کو جب تم لات مارو گی اور اپنی مرضی کا لباس پہنو گی جو کہ ٹائٹ ہوگا، جس میں تمہارے جسم کے سارے اعضاء واضح نظر آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں کب تک اور کتنا کر لو گی آپ؟ جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا نا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مل گئی یا اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میری دنیا بن جائے گی، لیکن ایکچولی میں ان دعاؤں کی قبولیت کی بات ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش کے حوالے ہو جائے. آپ 10-20 دن تک تو فائدہ اٹھائیں، لیکن 10-20 دنوں کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنے منہ سے یہ کہیں کہ کاش میں یہ دعا نہ کرتا. اب جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو مانگ رہے ہوتے ہیں. جب ان کی شادیاں ہوتی ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جب ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہتے کہ کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کاش میں تم پہ بھروسہ نہ کرتی؟ پہلے تو پاگلوں کی طرح روتے روتے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی یا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ دے دے، وہ دے دے. ایسے اللہ رب العزت فیوچر جانتا ہے، اس لیے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے قبول نہ ہونے میں ہماری بہتری ہوتی ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کی نشانی ہے. ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ہماری بس دعائیں ساری قبول کر لے. اللہ ہماری دعائیں قبول کرے نہ کرے، ہمیں کھلائے یا ہمیں بھوکا رکھے، ہمیں عزت دے یا ہمیں ذلیل کر دے، ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے. اور یہ متقیوں کا کام ہے. یہ ہے سچا مسلمان کہ جو حالات کی پرواہ نہیں کرتا، خواہشوں کی پرواہ نہیں کرتا، محبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بس ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہ تب پریشان ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور یہ تب خوش ہوتا ہے جب یہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے. یہی اس کی ساری زندگی ہوتی ہے. یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں، فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے، گلا پکڑ لیا کرو اس کا. 2 منٹ کے لیے اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار، کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتا ہوتا ہے، لیکن تیرا چپ رہنا، اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت، تم اس سے بڑے بے غیرت ہو. کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا. یہ لڑکے سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں. چلو لڑکی بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو تیرے دوست کی باتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تیرے دوست نے اسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، لیکن تیرا یہ دوست تیرے ساتھ بیٹھ کر تو تجھے تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے ارادے کیا ہیں. تو جب بھی تیرا دوست تیرے سامنے اپنے گندے ارادے ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی غیرت کر لیا کر. بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ کر کے سنا نہ کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے. اور میری بہن یقین کر، تو نے جس بھائی کو دھوکہ دے کر، جس باپ کو دھوکہ دے کر، جس ماں کو دھوکہ دے کر، یہ جن لڑکوں کی گیدرنگ اختیار کی ہے نا، اگر ان میں سے کسی میں بھی تو نے خود اپنی مرضی سے انٹرسٹ لے لیا نا، تو اس بندے نے تمہیں ایسے ذلیل کرنا ہے نا 1-2 سال کے بعد کہ تو روئے گی. نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ. جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. جو رزق اللہ انسان کو دیتا ہے نا، اس میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن جو انسان بے صبری سے کام لیتا ہے اور اپنی دنیا بنانے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، مالداروں کے ساتھ صرف اس نیت سے تعلق میں ہے کہ چلو اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے گا،
اور اس سوچ میں، اس لالچ میں اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس شوبز کی دنیا نے تو عورت سے اس کی حیا ہی چھین لی ہے۔ اسی طرح بہت ساری سوشل ایپس جس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں بے حیائی کرنی پڑے گی تبھی جا کے آپ کو ٹرینڈ ملے گا۔ ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے آپ کو اپنی حیا، اپنے ایمان کے سودے کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے بہت سارے تعلقات بنیں گے اور آپ کی زندگی 2-4 دنوں میں چمک دمک جائے گی۔ اوکے فائن، ہاتھ کے نیچے گاڑی آ گئی، رہنے کو گھر مل گیا، بینک بیلنس بھی انکریز ہو گیا، لیکن بدلے میں جو آپ کھو رہے ہیں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ کنیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن، ایمان، حیا، آخرت، سکون، عزت، رسپیکٹ، اسے بھی تو سوچیں۔ اگر ایک طرف سے دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، بہت لگژری دنیا آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ سے جا کیا رہا ہے اور وہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اسے بھی تو نوٹ کریں۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا۔ اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور میرے بندے میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے، وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے۔ بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لے تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ او بھائی یہ سب کیا ہے؟
وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہے۔